السلام علیکم۔ @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس سے پہلے کے ویڈیو آپ نے اچھے سے دیکھے، سمجھے اور یاد کیے ہوں گے۔ ہم اور آپ یوٹیوب کے ذریعے سے مخاطب ہیں، جو کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آتی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہمارے ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں کتاب کا 43 نشست و برخاست کے آداب، بیٹھنے کے اور اٹھنے کے آداب۔ نشست مانے بیٹھنا اور برخاست مینس اٹھ کر جانا۔ چلنے میں جلد بازی ہرگز نہ کرو، بے وجہ دوڑنا، جھپٹنا چھچورا پن ہے، کمینہ پن ہے۔ چھچورا پن مینس کمینہ پن ہے۔ لیکن اتنی سستی بھی نہیں چاہیے کہ وقت ضائع ہو۔ کئی ساری جگہ پر مس پرنٹ ہوئی ہے، نہیں کی جگہ نہ چاہیے لکھا ہے انہوں نے، تو اس جگہ پر تو فی الحال ہم نے نہیں کر لیا ہے، واقعی کہیں کہیں نہ رہے گا۔ یہ سستی بھی نہیں چاہیے کہ وقت ضائع ہو۔ سردی کے وقت میں تیز قدم اور گرمی کے وقت میں آہستہ چلنا مناسب ہے، بہتر ہے۔ مناسب مینس بہتر ہے، اچھا ہے۔ شیخی سے اکڑ کر یا نزاکت سے مٹک کر چلنا رزالوں کا طریقہ ہے۔ رزال مینس بدماش، رزالوں کا طریقہ ہے۔ جب چلو رستہ دیکھ کر چلو، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا بے وقوفی ہے۔ سواری ہو تو ایسی تیز نہ ہانکو۔ اس زمانے میں بیل گاڑی چلتی تھی زیادہ تر، تو سواری کا ذکر انہوں نے، اس سے ہانکنے سے جو مراد ہے ان کی چلانا، تو اس زمانے میں بیل گاڑی ہوتی تھی۔ ہو تو ایسی تیز نہ ہانکو کہ کسی کو صدمہ یا تکلیف پہنچے۔ بیٹھو تو پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھو، نہ کسی کی طرف پشت کرو، خاص کر بزرگوں کی طرف۔ سر کو یا ہاتھ کو زانوں پر رکھ کر نہ بیٹھو، یہ سستی کی علامت ہے۔ جب حاکموں یا بزرگوں کے سامنے جاؤ تو بلا اجازت نہ بیٹھو۔ چوپائی، کرسی یا مونڈے پر نشست ہو تو، مونڈے مینس آج کے زمانے کی پفی، کرسی پر یا مونڈے پر نشست ہو تو پاؤں اٹھا کر نہ بیٹھو۔ کوئی بے فائدہ حرکت نہ کرو، جیسے ہاتھ ہلانا، ناک یا منہ میں انگلی دینا، کپڑے کو منہ میں لینا، انگلیاں چٹکانا۔ اگر جلسہ ہو تو انگڑائی، جمائی اور ڈکارے لینے سے پرہیز کرو۔ بار بار تھوکنا بھی عیب ہے۔ ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو اس طرح صاف کرو کہ حاضرین نہ دیکھیں۔ جو لوگ وہاں پر حاضر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، حاضرین نہ دیکھیں۔ نہ آواز سنیں۔ آستین یا دامن سے صاف کرنا بے تمیزی ہے، اس لیے رومال کا استعمال کرو۔ اس میں صرف یہ لکھا ہے اس لیے رومال چاہیے، رومال کا استعمال کیجیے۔ جب کسی محفل، مجلس یا جلسے میں جاؤ تو ایسی جگہ بیٹھو جو تمہارے رتبے کے لائق ہو، جو آپ کے حساب کی جگہ ہو، وہاں بیٹھو۔ اگر نا واقفیت میں، آپ انجانے میں نا واقفیت سے بے موقع بیٹھ گئے ہو تو جب معلوم ہو فوراً اپنی جگہ آہستگی سے واپس آؤ۔ اگر جگہ نہ ملے تو گھبرانا یا برا ماننا نہیں چاہیے، چپ چاپ وہاں سے الگ ہو جاؤ۔ غیروں کے روبرو سوائے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے بدن کا کوئی حصہ نہ کھولو۔ ناف سے ٹنڈی سے، ناف سے لے کر زانوں تک، جانگوں تک، ناف سے لے کر زانوں تک ہر وقت پوشیدہ رکھو، ڈھکا ہوا رکھو۔ پوشیدہ مانے چھپانا، پوشیدہ رکھو۔ خواہ جلسہ ہو خواہ تنہائی، البتہ ضرورت کے وقت مضائقہ نہیں، کھول سکتے ہیں ضرورت کے وقت، جیسے غسل وغیرہ۔ غرض چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی حرکت ایسی نہ ہو جس کو دیکھ کر کوئی نفرت کرے یا کسی کو تکلیف پہنچے۔ اب اس پورے واقعے پہ سے جو ہم کہانی پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر سے انہوں نے ٹوٹل اس کا جز ہے 4 لائن کے شعر ہیں۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ جہاں میں ہو پیارا نہ کیوں کر ادب، کہ ہے آدمیت کا زیور ادب۔ نہ ہو جس کو اچھے برے کی تمیز، نہ وہ گھر میں پیارا نہ وہ باہر عزیز، نہ وہ گھر میں پیارا نہ وہ باہر عزیز۔ بیٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب، یہ سچ بات ہے بے ادب بے نصیب۔
انشاءاللہ اس کے بعد کے آپ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔